بن ہر اور مسیح، کہانی کے پس پردہ کہانی۔ یہ کہانی ہے دو اشخاص کی جو تاریخی اعتبار سے ایک دوسرے سے تقریباً 2000 سال کے طویل زمانے کے فرق اور خطوں کے اعتبار سے ہزاروں میلوں کے سمندری اور زمینی فاصلوں پر دو مختلف براعظموں میں پیدا ہوئے۔ تاہم زمانوں اور فاصلوں کی اس قدر دوری کے باوجود دونوں کا مقصد اور مشن ایک ہی تھا، یعنی مسیح اور مسیحیت کی مخالفت، اور وہ بھی اس حد تک کہ دونوں نے یہ آہنی عزم کر رکھا تھا کہ دنیا بھر سے وہ مسیح اور مسیحیت کا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے ایک نے تو تلوار اور دوسرے نے قلم اٹھائی۔ مسیح اور مسیحیت سے اس قدر نفرت کرنے والے یہ دو جیالے کون تھے؟ لو والز 1827 میں امریکہ کی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوئے۔ امریکہ اور میکسیکو کے درمیان ہونے والی امریکہ کی طرف سے جنگ میں لو والز کم عمر ترین میجر جنرل تھے۔ اس کے بعد امریکہ کی 19ویں صدی کی مشہور زمانہ جنگ، یعنی جو خانہ جنگی ہوئی تھی، اس میں بیٹل آف پٹسبرگ لینڈنگ میں یونین آرمی کے سپہ سالار کی حیثیت سے بھی لو والز نے شرکت کی۔ اس سے قبل لو والز کی ہی کمان میں یونین آرمی نے واشنگٹن ڈی سی کا کامیابی سے دفاع کیا تھا۔ بیٹل آف پٹسبرگ کا مارکہ یونین آرمی اور فیڈریشن آرمی کے درمیان اپریل 6 اور 7، 1862 میں ٹینیسی کی ریاست کے جنوب مغرب میں لڑا گیا۔ اس مارکے میں لو والز کی زیر کمان فوج کو بڑی بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ والز کی بٹالین کے 26,000 فوجی مارے گئے۔ لو والز اس شکست کے بعد کا احوال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب میں میدان جنگ میں اپنے ہلاک ہونے والے سپاہیوں کو دیکھنے گیا تو میرے سامنے لاشوں کا ایک سمندر تھا۔ میں جہاں پاؤں رکھتا میرے پاؤں کے نیچے کوئی لاش آتی۔ موت، آگ اور خون کی جو ہولی کھیلی گئی تھی وہ لو والز کے خدا پر سے ایمان کو اٹھا دینے کا سبب بنی۔ اپنے مرے ہوئے ہزاروں فوجیوں کی لاشوں کو دیکھ کر لو والز نے سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ زمین پر اتنا کشت و خون ہو اور کوئی خدا آسمان پر اسے بس دیکھتا ہی رہ جائے۔ تو گویا اس بھیانک شکست کے بعد لو والز کا خدا سے پوری طرح سے ایمان اٹھ گیا۔ اب لو والز نہ صرف ملحد بن گیا بلکہ اس نے تہیہ کر لیا کہ اب وہ اسی بے رحم خدا کے خلاف بولنا اور لکھنا شروع کر دے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسی کتاب لکھے گا جو اس قدر عظیم ثابت ہوگی کہ اسے پڑھنے والے نہ صرف بائبل بلکہ بائبل کا سب سے بڑا کردار خداوند یسوع مسیح دونوں کو بھول جائیں گے، اور اس کی کتاب اور اس کے تخلیق کردہ کردار کو مسیح سے اور بائبل سے بھی زیادہ سراہا جائے گا۔ چنانچہ اس مشن کے ساتھ لو والز نے اپنی کتاب لکھنا شروع کی۔ یہ کون سی کتاب تھی؟ یہ کتاب تھی A Tale of the Christ۔ لو والز کو یہ کتاب لکھنے میں 7 سال لگ گئے۔ 650 صفحات پر مشتمل یہ کتاب انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی اور بالآخر 1880 میں یہ پہلی بار شائع ہوئی۔ 19ویں صدی تک یہ عظیم کتاب اپنی پہلی اشاعت سے لے کر آج تک کبھی بھی آؤٹ آف پرنٹ نہیں ہوئی۔ امریکہ کے 18ویں صدر یولیسس ایس گرانٹ نے اس کتاب کے بارے کہا کہ جب میں نے یہ کتاب پڑھنا شروع کی تو میں مسلسل 30 گھنٹے تک یہ کتاب پڑھتا گیا۔ اس دوران نہ میں اپنی جگہ سے اٹھا، نہ میں نے کچھ کھایا، نہ کچھ پیا، اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کی۔ کتاب کا مقصد کیا تھا؟ جیسے میں نے پہلے بیان کیا، بائبل اور مسیح کو نیچا دکھانا، بلکہ
دونوں کی شہرت کو اس قدر بری طرح سے مسخ کرنا کہ لوگ انہیں بھول جائیں اور لو والیس کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھیں اور اسے ان سے برتر جانیں۔ یہی کتاب یعنی A Tale of the Christ بعد میں مشہور زمانہ فلم بین ہر بننے کا بھی سبب بنی۔ اپنی کہانی A Tale of the Christ کے مرکزی کردار جوڈا بین ہر کا نام آخر لو والیس نے کہاں سے لیا؟ بائبل مقدس میں ہمیں نام بین ہر تقریباً 3 یا 4 بار مختلف جگہوں پر ملتا ہے۔ پہلی بار ہمیں اس کا ذکر خروج 31 باب کے 17 باب میں اور پھر خروج ہی کی 31 باب کی 2 آیت میں ملتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ نام گنتی کی کتاب کے 31 باب اور 7ویں اور 8ویں آیت میں ملتا ہے، اور آخر میں نہمایہ یعنی نہمیہ نبی کی صحیفے کے 3 باب اور 9ویں آیت میں لفظ یا نام بین ہر ملتا ہے۔ تاہم بین ہر کا کردار جو لو والیس نے اختراع کیا وہ ان میں سے کسی کردار کے ساتھ بھی مشابہت نہیں رکھتا، تو گویا کہ انہوں نے نام بائبل سے لیا لیکن یہ کردار یکسر بائبل کے بین ہر کے کسی کردار سے بھی بالکل فرق تھا۔ 3.5 گھنٹے کے دورانیہ پر مشتمل ہالی ووڈ کی یہ بلاک بسٹر فلم 1959 میں ریلیز ہوئی۔ پاکستان میں فلم کی نمائش پر پابندی عائد کی گئی لیکن بعد میں اسے ہٹا دیا گیا اور یہ فلم کئی ہفتوں تک کئی سنموں میں دکھائی گئی۔ فلم نے کافی بزنس کیا اور بڑی کامیابی سے یہ پاکستان میں کافی دیر تک نمائش کی گئی۔ ڈائریکٹر ولیم وائلر کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ مشہور زمانہ فلم کا مرکزی کردار ادا کرنے والے تھے چارلس ہسٹن نے اس سے پہلے بھی ایک بڑی فلم میں کام کیا تھا اور وہ فلم تھی The 10 Commandments۔ The 10 Commandments بن ہر سے 3 سال قبل 1956 میں ریلیز ہوئی تھی۔ ہالی ووڈ لاس اینجلس میں ہونے والی 32ویں اکیڈمی ایوارڈز کی تقریب میں فلم بین ہر 12 اکیڈمی ایوارڈز کے لیے نامزد ہوئی اور اسے 11 اکیڈمی ایوارڈ دیے گئے۔ آنے والے 38 سالوں تک کوئی اور فلم اس ریکارڈ کو نہ تو توڑ سکی اور نہ ہی اس کی برابری کر سکی۔ 1997 میں فلم ٹائٹینک 11 ایوارڈز جیت کر اس کی برابری کرنے میں کامیاب ہوئی۔ بین ہر کے کچھ سین فلم بینوں کو آج تک یاد ہوں گے۔ ان میں سے چیریٹ ریس یعنی رتھوں کی ریس دوڑ اور سمندر میں بحری جہازوں کا آپس میں ٹکرانا اور آخر میں مسیح کی مصلوبیت کے سین آج تک لاسانی و لافانی حیثیت رکھتے ہیں۔ امریکہ کے 20ویں صدر جیمز کارفیل نے اس کتاب کے بارے یعنی A Tale of the Christ کے بارے میں لکھا کہ خانہ جنگی کے زخم اور دکھ بھلانے میں یہ کتاب میرے لیے بڑی کارگر ثابت ہوئی۔ لیکن اب ذرا غور کیجئے کہ لو والیس تو چلا تھا کہ ایک ایسی کتاب لکھے جو بائبل اور مسیح دونوں کو پیچھے چھوڑ دے اور لوگ انہیں بھول جائیں اور اس کی کتاب اور اس کے کردار کو ان سے بلند مرتبہ حاصل ہو، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ 19ویں صدی میں یہ کتاب بیسٹ سیلر کی حیثیت سے بڑا بزنس کرتی رہی اور دنیا بھر میں یہ بڑی مشہور ہوئی، لیکن دونوں کتاب اور کردار یعنی بین ہر کا کردار مسیح اور مسیحیت کی عظمت کو 4 چاند لگانے میں مزید کارگر ثابت ہوئے۔ جو مقصد رائٹر کا تھا وہ پورا نہ ہوا، بلکہ اس کے برعکس مسیح اور مسیحیت دونوں کے لیے یہ کتاب اور اس کتاب کا کردار جوڈا بین ہر مسیحیت کو اور پروان چڑھانے کا باعث بنا۔ خود مصنف لو والیس اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا تھا کہ جب میں بین ہر کی کہانی لکھ رہا تھا تو در حقیقت میں مسیح کے خلاف نہیں
بلکہ ان کی حمایت میں ہی میرا قلم اٹھتا گیا۔ کہانی کچھ اس طرح سے آگے بڑھتی گئی اور ایسے موڑ اختیار کرتی گئی کہ نہ صرف یہ کہانی بائبل کی صداقتوں کے لیے بلکہ مسیحی کی عظمت کے لیے اور فائدہ مند ثابت ہوتی چلی گئی۔ خود مصنف نے کہا کہ گو کہ میرا ایمان مسیح سے، خدا سے اور بائبل سے اٹھ چکا تھا، لیکن جب میں کتاب لکھ رہا تھا اور کتاب لکھتے لکھتے اس سے پہلے کہ میں کتاب ختم کرتا، میں در حقیقت مسیح کو اور خدا کو اور کلام پاک کو دل سے سچا قبول کر چکا تھا۔ لو والس جو کہ اپنے مقصد کے ساتھ چلا تھا کہ میں اپنی کتاب کے ذریعے مسیحیت کو اور مسیح دونوں کو چھٹلا کر یہ ثابت کروں گا کہ وہ ایک دھوکہ ہیں اور میری کتاب اور میرا کردار ان سے کہیں بڑا ہے، ان کی کتاب بالآخر بہت سے لوگوں کو مسیح کے قریب لانے کا باعث بنی۔ خاص طور پہ جب مووی دی بین ہر ریلیز ہوئی تو دیکھنے والے بہت سے لوگ اس بات کے متمنی ہوئے، انہوں نے خواہش کی کہ وہ دیکھیں کہ یہ کہانی کہاں سے لی گئی ہے اور یہ مسیح کا کردار اور بین ہر کا کردار بائبل میں کہاں ہے۔ بہت سے لوگ مسیح کی طرف راغب ہوئے، بہت سے لوگوں نے بائبلیں خریدی اور بہت سے لوگوں نے بائبل کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اسی طرح تاریخ کا ایک اور مخالف مسیح اور مسیحیت کا سب سے بڑا دشمن ساؤل، جو بعد میں پولس بنے اور پولس رسول کے نام سے جانے گئے۔ پولس رسول ترکی میں پیدا ہوئے۔ اس وقت یہ خطہ سلطنت روم کا حصہ تھا۔ پولس کے راسخ العقیدہ یہودی اور فریسی ہونے کے علاوہ ان میں اپنے مذہب کے لیے بڑی غیرت اور بڑا جوش و جذبہ تھا۔ ان کے استاد اس وقت کے عظیم عالم شرع گیملیل تھے اور وہ اس وقت بڑی شہرت رکھتے تھے۔ پولس رسول اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور وہ یونانی، آرامی اور عبرانی زبانوں کے بھی ماہر تھے۔ پولس رسول اپنے مذہبی عقائد سے اس قدر جذباتی لگاؤ رکھتے تھے کہ وہ کسی اور مذہب یا فرقے یا بدعت کو سر اٹھاتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مسیحیت کے اس نئے فرقے یا مذہب کو اس کے آغاز ہی سے جڑ سے اکھاڑ دینے کا تہیہ کر لیا۔ استفنس کے سنسار کیے جانے کے موقع پر بھی پولس رسول، یعنی اس وقت وہ ساؤل تھے، وہاں موجود تھے اور استفنس کی موت کے ذمہ داروں میں وہ بھی تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ان کی اس میں رضا شامل تھی۔ اسی جذبے سے سرشار ہو کر وہ دمشق چل پڑے اور دمشق ہی کی راہ پر ان کا مسیح کے ساتھ سامنا ہوا۔ پھر کیا تھا، وہی ساؤل اب پولس بن گئے، بلکہ پولس رسول کہلائے۔ مسیح اور مسیحیت کے ساتھ کے سب سے بڑے مبلغ اور عالم ثابت ہوئے۔ نئے عہد نامے میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے 13 خطوط شامل ہیں۔ پولس رسول کا نیرو کے حکم پر سر قلم کیا گیا اور انہیں صلیب نہ دیا گیا، کیونکہ وہ رومی سٹیزن تھے، شہری تھے، اور قانون کے مطابق کسی بھی رومی شہری کو صلیب نہیں دیا جا سکتا تھا۔ دونوں لو والس اور پولس چلے تو تھے مسیح اور مسیحیت کو ختم کرنے، اور تاریخ میں یہی دو آدمی مسیح کو اور مسیحیت کو پروموٹ کرنے کے سب سے اہم کردار ثابت ہوئے۔ لو والس نے زندگی کے آخری دنوں میں کہا، مسیح کو جاننے اور سمجھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے قبول کر لیا جائے کہ وہ جو کہتا ہے وہ وہی ہے۔ تو اب مسیح اپنے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ہم اس کے اقوال پہ، اس کے دعوے پہ ہم اس کو ویسے قبول کر لیں؟ تو مسیح اپنے بارے میں یہ کہتا ہے، میں راہ، حق اور زندگی ہوں، میں دنیا کا نور ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، الفا اور اومیگا میں ہوں، اول اور آخر میں ہوں، اور میں ہوں جو ہوں۔ مسیح جیسا کوئی اور نہیں اور نہ ہی
کوئی آئے گا، کیونکہ وہ تھا، وہ ہے اور وہی رہے گا۔ اسی لیے لو والس اور پالوس اور ان جیسے کئی جو مسیح اور مسیحیت کے سامنے ڈٹ گئے اور انہوں نے تہیہ کیا کہ وہ مسیحیت کا اور مسیح کے نام کو مٹا کر دم لیں گے، وہی مسیح کے سب سے بڑے سپہ سالار بنے۔ جب لو والس نے مسیح کو پہچانا اور پالوس رسول نے مسیح کو سمجھا اور جانا تو وہ مسیح کے سب سے بڑے گواہ بن گئے۔ لو والس کے الفاظ کو یاد رکھیے کہ مسیح کو سمجھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ مسیح کو تسلیم کر لیا جائے، مان لیا جائے، قبول کر لیا جائے کہ جو وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں وہ در حقیقت وہی ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو فار واچنگ انجیلی میڈیا۔